سرکار نے موٹر سائیکل مزید مہنگی کر دی، قیمتوں میں 2 سے 9,000 روپے تک کا اضافہ۔ CD70 2,000 اضافے سے 99,900، ڈریم 1,06,500 روپے کی ہو گئی۔ 125 3,600 روپے اضافے کے بعد 1,59,500 روپے۔ CP 150 سلور 9,000 بڑھ کر 2,95,900 روپے کی ہو گئی۔ سیلز ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ چینی کا کاروبار کرنے والے فیصل آباد کے 500 افراد FBR کے ریڈار پر۔ رواں مالی سال مل سے کروڑوں روپے کی چینی خریدی، خزانے سیلز ٹیکس جمع کرایا، نہ ہی خرید و فروخت کا ریکارڈ دیا۔ ریجنل ٹیکس دفتر نے تمام افراد کے خلاف قانونی اقدامات شروع کر دیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے گھی اور آٹے کی قلت پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ریاض شاہد چوک، ملت روڈ، منصور آباد، نگہبان پورہ اور ڈی گراؤنڈ سمیت شہر کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور گھی نیاب۔ ڈائیور روڈ سٹور پر وافر مقدار میں اسٹاک موجود، لوگ پھر بھی گھی کو ترسنے لگے۔ سٹی 41 اسٹاک کی فوٹیج منظر عام پر لے آیا۔ ماہ سیام کی آمد کے ساتھ ہی مہنگائی کے نئے دور کا آغاز۔ فیصل آباد میں دالیں مزید مہنگی کر دی گئی۔ سفید چنا 23 روپے مہنگا، 225 روپے کلو ہو گیا۔ کالا چنا 135 روپے کلو، بیسن 2 روپے اضافے سے پورے 150 روپے کلو ہو گیا۔ دال ماش 18، دال مسور 5، دال چنا 4 اور چاول 3 روپے مہنگے کیے گئے۔ ادھر ہول سیل مارکیٹوں میں خریدار نہ ہونے کے برابر۔ صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی کے مطابق کھجور، مشروبات، بیسن اور چینی کے سیل میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ جنگ میں ضلعی انتظامیہ کی مبینہ غفلت یا نااہلی، ایک روز تاخیر کے بعد بھی رمضان بازار قائم نہ کیے جا سکے۔ ٹھیکیداروں نے بھی رمضان بازاروں کو سنجیدہ نہ لیا۔ حکومت نے 25 شعبان تک رمضان بازار قائم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ چنوٹ کے سستے رمضان بازاروں میں کہیں انتظامات پورے نہیں تو کہیں فیئر پرائز شاپس پر سبسڈی کا تعین نہ ہو سکا۔ نئے وزیر اعلیٰ سبسڈی کا تعین اور فنڈز ایلوکیٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس نے سمری ڈال دی۔ حکومت اقتدار بچانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، عوام کی کسی کو فکر نہیں۔ عدم اعتماد سے پیدا ہونے والے انتظامی مسائل پر عوام کے شکوے بڑھنے لگے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی چاروں تحصیلوں میں رمضان بازار فعال۔ تحصیل ٹوبہ میں اسسٹنٹ کمشنر دریاب ساجد کا انتظامات کا جائزہ۔ اشیاء کی دستیابی چیک کی۔ آٹا، چینی، بیسن اور گھی سمیت دیگر اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ زور پکڑنے لگا۔ شدید گرمی میں گھنٹوں بجلی بندش پر شہری بلبلا اٹھے۔ نشاط آباد گریڈ اسٹیشن پر فیڈرز کی بار بار ٹرپنگ بھی جاری۔ رمضان میں چند دن باقی، بلا تعطل بجلی کا وعدہ پورا کیسے ہوگا؟ عوام کا حکام سے سوال۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان۔ 5 ہسپتال انسینریٹر سہولیات سے محروم نکلے۔ جڑاوالا اور سمندری کے تحصیل ہسپتالوں کے مشین عرصہ دراز سے خراب۔ چک جھمرا، تاندیا والا اور جنرل ہسپتال سمن آباد میں مشین موجود نہیں۔ ماہانہ 3,000 کلو کے قریب خطرناک میڈیکل ویسٹ پرائیویٹ ٹھیکے پر تلف ہونے لگی۔ تحصیل ہسپتال شورکوٹ انتظامیہ کی مبینہ غفلت۔ ڈیجیٹل ایکس رے مشین 4 سال بعد بھی فعال نہ کی جا سکی۔ مریض پرائیویٹ لیبارٹری سے مہنگے داموں ڈیجیٹل ایکس رے کرانے پر مجبور۔ مشین 1 کروڑ روپے سے خریدی گئی تھی۔ چنوٹ میں ہیپاٹائٹس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رواں سال 300 مریض سامنے آ گئے۔ استعمال شدہ سرنجز اور بلیڈز کا استعمال ہیپاٹائٹس کی بڑی وجہ قرار۔ روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ عوام سراپے سوال۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ ہسپتال انتظامیہ نے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے MRI مشین مانگ لی۔ 39 کروڑ روپے سے زائد بجٹ کا PC1 بھی بھجوا دیا۔ گوشرا کا احساس کفالت سینٹر بنیادی سہولیات سے محروم۔ صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں، دیواروں پر جالے لٹکنے لگے۔ دروازہ ٹوٹا، فرنیچر ٹوٹا پھوٹا، جنریٹر بھی موجود نہیں۔ خواتین کا حکام سے دادرسی کا مطالبہ۔
سیکٹریز اور سینئر افسران رمضان بازاروں کے نگران مقرر، سیکٹری آرکائیو سابق منان ضلع فیصل آباد کے ذمہ دار ہوں گے۔ ممبر ٹیکس بار ٹوبہ، ڈی جی آئی آرکیالوجی چنیوٹ اور ڈی جی آئی وائلڈ لائف جھنگ کے نگران۔ پنجاب حکومت نے چاروں اضلاع کے لیے ذمہ داریاں سونپ دی۔ کاٹن کی ملکی ضروریات کے برعکس را مٹیریل کی ایکسپورٹ جاری، گزشتہ مالی سال کی نسبت 1000% سے زائد روئی برآمد کی گئی۔ 8 ماہ کی برآمدات رپورٹ کا انکشاف، ایکسپورٹرز کا را مٹیریل کی ایکسپورٹ روکنے کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا۔ ضلع چنیوٹ میں رواں سال 50,000 میٹرک ٹن گندم خریداری کا ہدف مقرر، ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے 5 خریداری مراکز فعال کرنے کی منظوری دے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر محکمہ خوراک اور زرعی افسران کو انتظامات کی ہدایت۔ موسم کے ساتھ ملکی سیاسی صورتحال بھی گرما گرم، پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد میں کامیابی کے لیے پرعزم۔ سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز احمد کہتے ہیں اب حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، مرکز کے بعد پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں، حافظ ممتاز اور ملک عمر فاروق کی شرکت، باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عثمان بزدار بولے وزارتیں اور عہدے آنے جانے والی چیز ہے، عوام کی خدمت ہی میرا مشن ہے اور رہے گا۔ ملک کے 22 پریس کلب ڈیجیٹل اسٹوڈیو اور لیب کے لیے منتخب، فیصل آباد پریس کلب سمیت 22 پریس کلبز کو ماڈرن اسٹوڈیو اور آلات ملیں گے، فرنیچر اور ساؤنڈ سسٹم بھی اپ گریڈ ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مفاد چوہدری کا ٹویٹ۔ اب فیصل آباد میں ترقی ہوگی، اپنی مدد آپ کے تحت، سیالکوٹ طرز پر کاروباری برادری نے فیصل آباد لیجنڈز گروپ بنا لیا۔ ستارہ گروپ کے سی ای او میاں محمد ادریس کی زیر صدارت اجلاس، صدر چیمبر عاطف منیر نے بتایا سب سے پہلا پروجیکٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوگا۔ 33ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے بیوروکریٹس کا فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کا دورہ، صدر چیمبر عاطف منیر کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت۔ فیصل آباد میں انڈسٹری کے کردار پر روشنی ڈالی گئی، ملکی معاشی مسائل پر بات کی گئی۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر عمران محمود اور نائب صدر ریانہ فیاض بھی شریک ہوئے۔ یو لرن کے زیر اہتمام فیصل آباد میں سیمینار، 40 سے زائد پرائیویٹ کالجز کے طلباء کی شرکت۔ یو لرن بینر تلے ٹیچ پاکستان پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ سی ای او یو لرن وسیم احمد، سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان، چیئرمین پرائیویٹ اسکول الائنس صداقت لوہدی کی شرکت۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر مدثر نے بتایا آن لائن پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیسٹوں کی تیاری بھی مفت کرائی جائے گی۔ گورنمنٹ کالج خواتین یونیورسٹی فیصل آباد کے نیو کیمپس میں بایو ڈائیورسٹی پارک کی افتتاحی تقریب، گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی افتتاحی تقریب میں خصوصی شرکت، وائس چانسلر ڈاکٹر روبینہ فاروق، ایم پی اے فردوس رائے اور سی ای او ایف ڈبلیو ایم سی بلال جویا کی شرکت۔ گورنر نے شجرکاری، آلودگی اور گلوبل وارمنگ سے نمٹنے میں اہم قرار دیا۔ امریکی سفارت خانے اور ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کے انگلش ورکس پروگرام کی گریجویشن تقریب، امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکانولے کی خصوصی شرکت، وائس چانسلر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا اور وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد سمیت دیگر شریک ہوئے۔ طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم، کلچرل اور انگلش ورکس پر پرفارمنسز بھی پیش کی گئی۔ چائلڈ ڈریم سینٹر ڈی گراؤنڈ فیصل آباد میں خصوصی بچوں کا سالانہ پروگرام، مختلف ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ سولرز اور خصوصی بچوں کا تھوڑی محنت سے معاشرے کے قابل فرد بنایا جا سکتا ہے، ماہر نفسیات کا اظہار خیال۔ کیڈٹ اسکول فیصل آباد کی میٹرک کے طالبات کے لیے الوداعی پارٹی، طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے، تقاریر بھی کی گئی۔ کیمپس ڈائریکٹر مسز ارشی نے بچوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گورنمنٹ کالج گریجویٹ کالج گڑھ مہاراجہ میں طالبات کا 2 روزہ سپورٹس گالا اختتام پذیر،
سیکرٹری تعلیمی بورڈ فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر سلیم تقی شاہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈھنگ پروفیسر محمد نعیم خان نشاری کی خصوصی شرکت۔ کرکٹ، رسہ کشی، دوڑ اور دیگر مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اور فیصل آباد میں پاکستان ڈے جشن بہارہ باسکٹ بال گرلز ٹورنامنٹ، ہائر سیکنڈری اسکول سمن آباد اور ویمن اسلامیہ کالج کا ٹاکرا۔ مہمان خصوصی ڈویژنل اسپورٹ آفیسر رانا حماد اقبال نے حوصلہ بڑھایا۔